والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امدادکم یا رسول اللہ از بہر خدا امدادکم یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گل رخبہ امدادکم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کو مدد کو مدد کو یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم زرم رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زرم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں نیب آواز ہے اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا وشفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ان افراد کو جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں رچانے میں بسانے میں کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ ہم مقدر کے دنی ہیں کہ منبر شریف پر علماء اہل سنت کی ایک عظیم جماعت جلوگر ہے اور ساتھ ہی ساتھ منبر شریف پر وہ پاکیزہ اور نورانی چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں جو آج کی اس عظیم محفل کا دولہ بن کے آئے ہیں اور یاد رکھیے گا میں اگر سادات کی عظمت کی بات کروں تو میری اوقات کیا ہے میرے تو عشق کے امام نے قلم توڑ دیا اور حد کر دی کیا کہا جانتے ہو کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہونا جا سبحان اللہ بول بالے میری سرکاروں کی وہ آپ نے فرمایا کیا بات رضا اس جوانستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول عزیزان ملت اسلامیہ اور اگر بات کی جائے سیدوں کی شان کی تو بس یوں سمجھے کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا تھا حضرت جی آپ بتائیں سیدوں کی شان کیا ہے تو آپ نے دو باتوں میں بات ختم کر دی انہوں نے کہا سنو میں سیدوں کی شان کیا بتاؤں بس اتنا سمجھ لو اگر ان پہ درود نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز مکمل نہیں یہ ذات حضور کے بیٹوں کی ہے اور یہ شان حضور کی نسل کی ہے ساتھ ہی ساتھ میں مبارکباد پیش کروں گا ان تمام ہی نوجوانوں کو جو اتنی رات میں یقیناً جب کہ بستر پہ ہونا چاہیے تھا حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا بیٹھنا یہ بتا رہا ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اللہ سب کے نصیب روشن فرمائے ورنہ واقعی دل کہتا ہے یہ نورانی جماعت اور سید صاحب قبلہ کی ذات تشریف فرما ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنے چھوٹے بچے قسم خدا کی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کسی بہن کی شادی والے دن اتنے نہیں جاگیں گے سگے بھائی کی برات والے دن اتنے وقت تک نہیں جاگ سکتے جتنی رات تک حضور کی محفل میں جاگ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا کہو گے یہ اپنی طاقت سے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں یہ مدینے والا دکھا رہا ہے وہ بتا رہا ہے یہ ہمارا عشق ہے جب اترتا ہے تو سال دیکھ کے نہیں اترتا قد دیکھ کے نہیں اترتا جب اترتا ہے تو 2 سال کے بچے کے سینے میں اترتا تاریخ نہیں پڑھی یار یہ میرے حضور کا عشق ہے یہ میرے حضور کا عشق ہے میرے حضور نے وفات پائی حضرت بلال نے شہر مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا قیامت کی صحابہ فرماتے ہیں سب سے بڑی قیامت اس دن تھی مدینے میں جس دن حضور کا وصال ہوا بہت غور سے میری بات سنیں میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں منزل عشق تصور کے سہارے طے کی
میں کہیں آیا نہ گیا اور سفر ختم ہوا، بس تصور ہی تصور میں چلے۔ جب حضور نے وصال فرمایا تو حضرت بلال سے پھر مدینے کی گلیوں میں وقت نہیں کٹتا تھا، وہ دعائیں مانگا کرے، یا اللہ محبوب کا عشق دے، اللہ محبوب کا عشق دے۔ دیکھا نہیں تم نے گاڑیوں پہ کتنی جگہ لکھا ہے صنم بے وفا، کوئی لکھ دیتا پیار نہ کرنا، کوئی لکھ دیتا ہے پیار کر کے سزا پانا، عجیب عجیب چیزیں گاڑیوں پہ لکھی ہوتی ہیں، مگر ان کی رائٹنگ بتاتی ہے انہوں نے کسی ادھورے شخص سے پیار کیا تھا، کیا کہنا، انہوں نے کسی نکمے کو دل دیا تھا، کاش اگر تم نے اس کو دل دیا ہوتا جسے کائنات کا دلبر بنایا گیا تھا، تو یہ نہ کہتے صنم بے وفا، بلکہ تم بھی یہ کہتے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز خشوع کرے خدا جس کو وہ درد کا مزہ نازے تباہ اٹھائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور سید احمد رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نوجوانان اہل سنت، میں سلام کرتا ہوں نوجوانوں کو، اور یہ چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ڈی جے ہوتا تو اتنی بھیڑ ہوتی، ڈانس ہوتا تو اتنی بھیڑ ہوتی، نچنیے آتی تو اتنی بھیڑ ہوتی۔ چاہو چیلنج ہے میرا، ایک گاؤں نہیں 3-4 گاؤں کی نچنیاں اکٹھی کرو اور سب کی بھیڑ جمع کرو، پھر ان عاشقوں کی گنتی کرو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ساری نچنیوں کی محفل میں اتنی بھیڑ نہیں ہو سکتی ہے جتنی محمد کے قلندر کی ایک محفل میں بھیڑ لگی۔ یہ دیوانوں کی بھیڑ ہے حضور کے، اور یاد رکھیے گا اب 313 نہیں آئیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، اراکین و کمیٹی، نوجوان پرست کے لوگ، علماء کرام، حضور سید صاحب قبلہ کی، حضور مفتی صاحب قبلہ کی گلپوشی کر رہے ہیں۔ آپ تمامی حضرات کے تمام علماء کرام تشریف فرمائیں، ان کی گلپوشی ہوگی۔ یہ کمیٹی کے نوجوان ہیں، ارکان ہیں، میں تمام لوگوں کو، کمیٹی کے تمام ذمہ داران کو، رضاکاران کو، نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عرس مقدس کے حوالے سے یہ تمام علماء کرام کی گلپوشی کریں گے خصوصیت کے ساتھ۔ شہزاد رسول مولانا، شہزاد مولا کائنات حضور سیدی آقائے مولا ملجائی حضور سید احمد رضا صاحب قبلہ، خطیب الہند ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، جناب محترم جمیل صاحب قبلہ گھوڑوی، جناب سہیل صاحب جعفر آبادی، حضرت طاری ذاکر اسماعیلی صاحب، یہ تمام مہمانوں کی، یہ کمیٹی کے تمام ذمہ داران، رضاکاران گلپوشی کر رہے ہیں۔ آپ تمامی حضرات محبتوں سے بیٹھے رہیں اور سیدی آقائے مولا ملجائی حضور سید احمد رضا صاحب قبلہ کے نورانی چہرے کی زیارت کریں۔ ساتھ ہی ساتھ خطیب الہند شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ کے پاکیزہ گفتگو کو آپ سماعت کریں۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ اللہ جوانوں تمہاری جوانی کو سلامت، بہت اچھا حضرت، سبحان اللہ، تمہاری جوانی کو سلامت رکھے۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں، اب آیا ہے انقلاب کا دور، 313 تب نکلے تھے جب صرف 313 تھے، آج چھیڑ نہ دینا، خدا کی قسم منہ چھپانا مشکل پڑ جائے گا، جدھر جاؤ کہ بقی حضور کے عاشق آ جائے گا۔ کیا کہنا، یہ مت سمجھنا صرف 313 آئیں گے، خدا کی قسم کوئی درخت ایسا نہیں ہے جو پناہ دے گا، کوئی پتھر ایسا نہیں جو پناہ دے گا، اگر حضور کے خلاف بھونکا گیا تو قسم خدا کی جہاں سر اٹھاؤ گے وہی گردن توڑ دی جائے گی، گردن توڑ دی جائے گی۔ یہ ہمارا نصیب ہے، خدا نے 72 کی قربانی کے بعد ایک چھوڑ دیا تھا، اس لیے چھوڑا گیا تھا تاکہ قیامت تک میرے محبوب کے چمن کے پھولوں کی خوشبو آتی۔ یہ یاد رکھیے، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جس کا اجمیر والا بھی وارث ہے، خود مدینے والا بھی وارث ہے، سبحان اللہ، خود مدینے والا بھی وارث ہے۔ میں سلام کرتا ہوں نوجوانوں، اللہ آپ کی جوانی کو سلامت رکھے۔ عشق کرو یار حضور سے، عشق کرو، عشق ہی کیسا۔ حضرت بلال اللہ اکبر مدینہ چھوڑ لیا، حضور کے وصال کے بعد جب جانا چاہا حضرت بلال نے، کئی سارے صحابہ آگے، بلال نہ چھوڑ کے جائیں مدینہ، نہ چھوڑ کے جائیں۔ فرمانے لگے رکوں تو کس کے لیے رکوں، اب گلیوں میں پھرتا ہوں تو حضور کا چہرہ یاد آتا ہے، اب ان کے بغیر تو جی لگتا ہی نہیں۔ جانے لگے، کسی نے ابو بکر صدیق کو خبر کر دی، بلال تمہاری بات مان لیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، کہنے لگے بلال چھوڑ کے نہ جا مدینہ،
यहीं रह। हजरत बिलाल ने ना बस यूं समझे कि मुंह ही बंद कर दिया हजरत बकर सिद्दीक का। कहने लगे अबू बकर अगर अपने लिए खरीदा था तो रोक ले, और अगर हुजूर के लिए खरीदा था तो फिर जाने दे। और फिर अबू बकर अल्लाह अकबर, उनकी तो जिंदगी हुजूर के लिए थी, सब कुछ हुजूर के लिए था, एक एक सांस हुजूर के लिए थी। फिर हजरत बिलाल को न रोका। कई महीने बीत गए। एक दिन बिलाल ने ख्वाब में देखा, हुजूर ने फरमाया बिलाल जी आमीना के लाल, महीने हो गए हमसे मिलने नहीं आते। अल्लाह। जब इतना सुना ना तो बस नींद टूट गई। सुबह तैयारी की, दौड़ते हुए सफर की तैयारी की, मुस्तफ़ा के मदीने आ गए। जब मदीना शरीफ आए, यार इश्क है, आला हज़रत फरमाते हैं इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जब हुजूर के मदीना आए ना तो कभी मिंबर को चूम रहे थे, कभी उस लकड़ी को चूम रहे थे जिससे हुजूर टेक लगाया करते थे, कभी हुजूर के बैठने की जगह को चूम रहे थे। इश्क था अल्लाह अकबर। सहाबा कहने लगे बिलाल आज वो अजान पढ़ दो ना जो हुजूर के सामने पढ़ते थे, आज वो अजान पढ़ो ना जो हुजूर के सामने पढ़ते थे। हजरत बिलाल कहते नहीं पढ़ सकता, हिम्मत नहीं है। कल जब अजान पढ़ता था तो अजान वाले को सामने देखा करता था, आज बिलाल के सामने जब वो नहीं है तो फिर बिलाल अजान कैसे पढ़ेगा। हजरत उमर ने भी कहा नहीं मानी ना, किसी ने कहा शहजादों को बुला लाओ। हसनैन करीमैन आ गए, ये वो है जिनकी खुदा ने भी नहीं टाली है, खुदा भी नहीं टालता। आ गए, हाथ पकड़ के कहा हम कौन लगते हैं, कहा काज़ादे। तुम कौन हो, कहा हम खादिम हैं। का फिर हुक्म है क्या, अजान पढ़ के सुनाओ, हुक्म है अजान पढ़ के सुनाओ। हजरत बिलाल भी जना पे आए, अजान पढ़ना शुरू की। खुदा की कसम मुअर्रिखीन ने लिखा है जब हजरत बिलाल ने अल्लाह अकबर कहा था तो जिन औरतों के हाथ में रोटियां थी वह ऐसे ही रोटियां छोड़ चुकी थी। जो तवे पे रोटियां थी तवे पे रह गई, जो चूल्हे में रोटी थी चूल्हे में रखी रह गई। घर से दौड़ने लगी, माओ की गोदों में बच्चे आ गए। कहने लगे माँ बता तो सही ये अजान तो मुस्तफ़ा के मुअज्जिन की है, लग रहा है अगर मुअज्जिन आया है तो इमाम भी आ गया होगा। लिखा है ये तारीख का दूसरा मंजर था। एक तो उस दिन क़यामत की गलियों में जिस दिन हुजूर का जनाजा उठा था, एक क़यामत आज थी जिस दिन नबी का बिलाल आया है, अल्लाह पर अज़ान पढ़ रहे हैं, लोगों की चीखें निकल रही हैं, जो जहाँ तक दौड़ लगा देता है हज़रत बिलाल की तरफ दौड़ रहे हैं। बच्चे औरतें सब पर्दे के साथ दौड़ रहे हैं, बच्चे माँ की गोद में पूछ रहे थे ए माँ बता तो सही जब इमाम मुअज्जिन आया है तो इमाम कब आएगा। जानते हो तारीख में एक बाब ऐसा लिखा है कि उन्हीं दौड़ने वाले बच्चों में एक बच्चा ऐसा भी था कि सब मस्जिद की तरफ दौड़ रहे थे लेकिन वो सहरा की तरफ जा रहा था। किसी ने कहा था ये बच्चा कौन है कि घर जा रहा है। तारीख में उस बच्चे का नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर बताया जाता है। जब बच्चा जा रहा था तो हंसता हुआ गया, जब पलट के आ रहा था तो आंख में आंसू थे, जिसकिया थी छोटा सा बच्चा है। किसी अक्लमंद ने पकड़ा, कहा बेटे बता तो सही सब तो बिलाल की तरफ आ रहे थे लेकिन तू जंगल की तरफ क्यों गया। उसने कहा तुम नहीं जानते हो जब मेरे नबी मदीना तशरीफ लाए थे तब भी सारे लोग निकल के बाहर गए थे ताकि आका का इस्तकबाल किया जाए। मैंने बिलाल की आवाज सुनी, मैं इसलिए बाहर गया था। आका आते होंगे उनका इस्तकबाल करूंगा, आका आते होंगे उनका वेलकम करूंगा। का रो क्यों रहा है, का जब हुजूर को न पाया बर्दाश्त न कर सका। मैंने कहा था आशिक से जवान नहीं होते, अगर वो चाहे तो 10 साल के बच्चे को अपना आशिक सादिक बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत। इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। ओ यार प्यार करो हुजूर से, इश्क करो हुजूर से, मोहब्बत करो हुजूर से। नौजवानों गारंटी के साथ कह रहा हूँ कसम खुदा की कोई माँ अपने बेटे के लिए इतना नहीं रोई होगी, कोई बाप अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोया होगा जितना मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रोया। वाह वाह, अपनी उम्मत के लिए रोया। अब मसला ये नहीं रह गया कि किसको खड़ा करना है किस जगह पे, नहीं, हर बेटी तुम्हारी बहन है, हर मर्द तुम्हारा मोमिन भाई है। अब ये नहीं आग इनके घर में लगी है तो मैं तमाशा नहीं देखूंगा, बल्कि ऐसे हो जाओ खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अबीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर हमारे जिगर में है। अगर अब भी नहीं बदले तो कभी नहीं बदल सकते। या आखिरी मौका, अगर अब भी नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधरेंगे।
اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کرو. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, گارنٹی سے کہہ سکتے ہو کسی کی کسی سے ناراضی نہیں ہوگی؟ سب کے دل پاک ہوں گے؟ کہہ سکتا کوئی گارنٹی سے نہیں؟ ابھی نعرہ لگنے لگے تو لوگ کھڑے ہو کے بھی نعرہ لگا دیں گے, لیکن تم نہیں جانتے ہو. اگر بغض اور اناد لے کے مسجد میں جاتے ہو نا, یہ تو جلسہ ہے, مسجد میں بھی جاتے ہو, اللہ کہتا ہے جب تک تیرا دل صاف نہیں ہوگا مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے, تیرے سجدوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. حالات اپنے دیکھیے, مرنا ایک دن, مجھے بھی موت آنی ہے, تمہیں بھی موت آنی ہے. میں اکثر کہتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. کس نے دیکھا قبرستان؟ یار کسے پتا ہے کہ جنازہ ملے گا؟ کسے پتا ہے کہ ہمیں کوئی کاندھا دے گا؟ کئی بار تو ایسا بھی ہوا ہے یار کاندھے نصیب نہیں ہوئے. کتنی ایسی لاشیں پڑی ہیں جنہیں کفن میسر نہ ہوئے. مٹی دینے والے تو بڑی بات, کوئی پہچاننے والا نہ ملا. دعائیں کیا کرو اللہ ایمان کی موت دینا اور عزت کی موت دینا. دعائیں مانگنا نوجوانوں, دعائیں مانگنا. اور خدا کی قسم ایک بات یاد رکھنا, موت مومن کے لیے معراج ہے. یہ یاد رکھنا. ہم موت سے ڈرنے لگے, ہم موت سے ڈرنے لگے, اس لیے ہم بربادی میں جا رہے. خدا کی قسم مر کے تو دیکھ, حضرت بلال کے وصال کا وقت آیا تھا. بلال کے وصال کا وقت نہ, اپنی بیوی سے کہا مجھے غسل کراؤ. بیوی نے غسل کرایا. اب غور سے سننا یہ جملے ان کے, میں اردو میں ان کی وضاحت کر رہا ہوں. غسل کیا, بیوی سے کہنے لگے ذرا تیل لاؤ, آج ہمیں سر میں تیل ڈالنا ہے. بیوی نے تیل دیا. کنگا مانگا, جب کنگا مانگا کہا سرما بھی دیا جائے. تو بیوی کہنے لگی بلال برسوں بعد آج یہ شوق ہوا ہے, برسوں بعد یہ شوق ہوا ہے, بتاؤ نا کیا ضرورت پڑ گئی اس کی؟ آج کس کے لیے سج رہے ہو؟ جس کے لیے سجا کرتے تھے وہ سجن تو مدینے میں رہ گئے ہیں. آج کس کے لیے سنگار ہے؟ حضرت بلال نے کہا تھا خاتون نہیں جانتی, آج بلال محبوب سے ملنے جا رہا ہے, محبوب سے ملنے جا رہا ہے. کہا کیا مطلب؟ کا بلال کی موت آنے والی ہے اس لیے بلال خوش ہے. ادھر آنکھ لگے گی ادھر جانے جانا کا جلوہ نظر آ جائے. موت سے ادھر آنکھ لگے گی ادھر محبوب دکھیں گے. جیسی محبوب کا جلوہ دیکھے گا, قسم خدا کی مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دردوا کے پاس میں. یار حضور سے عشق کرو, پیار کرو حضور سے. میں نے کہا کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے اتنی نہیں رو سکتی, کوئی باپ نہیں رو سکتا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا. ہاں میں برا نہ مانیے گا, سادات اکرام بہرحال ہمارے سر کا تاج ہے. یہ میں ہر مومن کو خبردار کرنا چاہتا ہوں, سادات اکرام ہمارے سروں کا تاج ہے. کبھی کسی کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا میں سید ہوں تو شجرے نہ کا لانا, اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ گردن جھکا کے مان لینا. کیا بات ہے, یہ مت کہنا شجرہ دکھائے گا تب مانوں گا. یہ بھی ہو سکتا اگر قیامت میں رب نے پوچھ لیا کدھر جا رہا ہے جنت میں, کیوں حضور کا امتی ہوں, اگر اس نے کہا سند دکھا تو پھر خیریت نہیں ہے, خیریت نہیں ہے. اس پہ بہت ساری دلیل دے سکتا ہوں میں, لیکن وقت کا میں بس اتنا سمجھانا چاہتا ہوں. اگر آقا زادہ کوئی آ جائے کہے سید ہوں تو گردن چکانے, بھلے ہی سید نہ ہو, خدا تجھے سید کے احترام کا سبب عطا فرمائے. سبحان اللہ, سید کے احترام کا سبب عطا فرمائے گا. آپ نے صرف کربلا جانی ہے, کربلا سے بھی پہلے کئی کربلائیں گزری. برا نہ مانیے گا, کوئی یہ نہ کہنا میں بریلوی نہیں ہوں, تم میں سب سے پکا بریلوی ہوں. میں کربلا کس معنی کر کہہ رہا ہوں؟ کربلا قربانی کے معنی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. قسم خدا کی, کربلا کی بنیاد جس نے رکھی ہے نا اسے کائنات میں خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. پڑھیے آپ تاریخ حضرت خدیجۃ الکبریٰ, پڑھیے آپ تاریخ. وہ خدیجۃ الکبریٰ جس کے لباس میں سونے کے تار تھے, جس کا دانا سونے کا اور پانا چاندی کا ہوتا تھا, وہ خدیجۃ الکبریٰ اگر دولت کا ڈھیر لگا دیا تو بڑے بڑے امیر اس کے آل میں چھپ جاتے تھے. لیکن جب سے اسلام کے دامن میں آئی ہے اور خدیجہ نے اپنا دروازہ کھولا, میرے حضور فرماتے تھے کائنات کے ہر فرد پہ اسلام کا احسان ہے, لیکن میری خدیجہ وہ ہے جس کا اسلام پہ احسان. یہ کون ہے جانتے ہو؟ یہ
सैयदों की नानी हजरत खदीजतुल कुबरा, नाम ले ले सारे, हजरत खदीजतुल कुबरा, इनकी कुर्बानी अगर आप देखें कसम खुदा की तो आपको लगेगा कौन है खदीजतुल कुबरा। जिस कार में मेरे हुजूर इबादत करते थे और ये खाना लेके जाती थी, सत्तू लेके जाती थी, आज जवान को चढ़ते चढ़ते पसीना आता है, 3 बार घुटने पकड़ के बैठता है। सलाम करो उस खदीजा को जिसने सुबह से शाम तक कई कई चक्कर तेरे मेरे नबी के लिए लगाए थे। ये कुर्बानी है आपकी। और जब आपके विसाल का वक्त आया था फिर आलम ये था, जानते आपके बदन पे जो कपड़े थे उस पे कई जगह पैबंद लगा था, कई जगह पैबंद लगा था। आज क्या कमी है तेरे मेरे घर में? जाओ जाकर के देखो, 10 जोड़ी अगर धोबी के पास पड़े तो 15 जोड़ी अलमारी में पड़े, 8 जोड़ी हमारे बगैर धुले पड़े हुए हैं, 26 जोड़ी कपड़े हैं। कसम खुदा की तारीख उठा के तो देखो, मेरे हुजूर के चचा का जब कलेजा निकाला गया था, आपके आज़ा काटे गए थे। अल्लाह अकबर, वो शेरे इस्लाम जिसकी धाक थी इस्लाम पर, जो चलता था तो कुफ्र दहलता था, जो बोलता था तो कुफ्र का कलेजा काटता था, जिस पे नाज था मेरे नबी को, वो चचा जिसका कलेजा काटा गया, पूरी जिंदगी जिसका सफर मेरे नबी ने किया है। अल्लाह अकबर, जब उसी चचा को जब कब्र में उतारा गया, तारीख में लिखा है इतना कपड़ा ना था जिसमें कफन दे दिया जाता। हुजूर की फूफी जब चादर लेके आई थी तो 2 चादरें लेकर के आई थी। मेरे नबी ने कहा था फूफी क्या लेके आई हो? कहा 2 चादरें लेकर के आई हो। जब मेरे नबी ने कहा था ए मेरी फूफी बात सुनो गौर से, दोनों चादरें दिखाई जाए। जब दोनों चादरें दिखाई गई तो उसमें एक ऐसा सहाबी मेरे हुजूर का था जिसने सब कुछ हुजूर के लिए छोड़ा। मेरे नबी ने कहा था ए मेरी फूफी जो बड़ी चादर है इसमें मेरे सहाबी को चंद कफन दिया जाए, और जो छोटी चादर है इसमें मेरे चचा को कफन दिया जाए। और मौत ऐसी तारीख जिसने इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानी दी है, चचा का कलेजा दिया नबी ने दीन के लिए, चचा के आज़ा कटे दीन के लिए, बारी कफन की आई है। अल्लाह अकबर, वो शेरे इस्लाम जिसने सब कुछ दीन के लिए दिया, अगर कब्र में आया है यार इतना कपड़ा न था जिससे पूरा बदन छुप जाता। हुजूर ने हालत देखी, आंख में आंसू आए, कहा या रसूल अल्लाह आप ही बताइए, अगर आपके चचा अमीर हमजा का सर छुपाते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर छुपाते हैं तो सर खुल जाता है। तारीख में कोई ऐसा जनाजा ला के दिखा? आज 3 कपड़े देते हो, जरूरत से ज्यादा कपड़े भी दिए जा रहे हैं। तारीख उठा के तो दे, मेरे नबी के अमीर हमजा को 1 इंच चादर दी जा रही है और वो भी इतनी छोटी है, अगर पैर छुपाए जाते हैं तो सर खुल जा रहा है, सर छुपाया जाता है तो पैर खुल जा रहे हैं। आका करीम ने चचा का हाल देखा, आका की आंख में आंसू है, चीख निकली, फरमाया लोगों मेरे चचा के चेहरे को चादर से छुपा दिया जाए। या रसूल अल्लाह पैरों का क्या करना है? कब मेरे चचा के पैरों पे घास डाल दी जाए। और मेरी कौम के जवान है इस्लाम हम तक पहुंचा है, कई जनाजों को तो हमने पूरी चादरें तक नहीं दी है, तब इस्लाम हम तक आया है। पढ़ो तो तारीख उठा करके हजरत पैगंबर इस्लाम की प्यारी सौजा हजरत खदीजतुल कुबरा है, विसाल का वक्त आया है, आपके बदन पे जो कपड़े हैं वो कई जगह से पैबंद लगे हुए कपड़े। अल्लाह अकबर, आपने आवाज दी या फातिमा, कहती क्या बात है अम्मी मैं हाजिर हूँ। सबसे छोटी शहजादी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा हजरत फातिमा ज़हरा है, जिनको खुदा ने खातून जन्नत बनाया है। अल्लाह अकबर, बेटी बेटी होती है, खुदा ने 4 बेटियां अता की हजरत खदीजतुल कुबरा को। सबसे छोटी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा है, बुलाया है हजरत खदीजतुल कुबरा ने, और उसके बाद बेटी का हाथ थामा है। तारीख साथ चले मेरे नबी की प्यारी सौजा के सुनना प्यारे। अल्लाह अकबर, आपने हाथ पकड़ के कहा था फातिमा मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, ए मेरी बेटी तुम्हारे बाप को दीन का बड़ा काम रहता है, कभी बाप को परेशान मत कर देना। इतना सुनना था वो तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा तकिया नकिया सफिया अल्लाह अकबर मुस्तफा की वो बादशाह बेटी जिसको बचपन में खुदा ने ये शऊर बख्शा है। जैसी माँ ने कहा था ए बेटी कभी बाप को परेशान न करना, कभी ऐसी जरूरत मत बयान कर देना जिसकी वजह से बाप को तकलीफ हो जाए। सैयदा ने माँ का हाथ पकड़ा, माँ कहो तो क्या कहना चाहती हो? फिर हजरत खदीजा ने कहा था ए बेटी मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरे बाद अपने बाप को कभी महसूस मत होने देना, अपने बाप की पूरी खिदमत करनी है। हजरत फातिमा ज़हरा सुनती जा रही है, रोती जा रही है। अगले जुमले हजरत खदीजतुल कुबरा के सुनो, आज 500 रुपए दे करके घमंड करते हैं, हमने 5
500 रुपए मदरसे में दे दिए, हमने 300 रुपए मदरसे में दे दिए। अल्लाह अकबर, ये घमंड ना किया करो। वो खदीजतुल कुबरा जिसने सब कुछ इस्लाम के लिए दे दिया है, लाखों नहीं अरबों खरबों की दौलत इस्लाम के लिए लुटा दी है। अल्लाह अकबर, विसाल का वक्त आया, बेटी फातिमा से कहती है, ए फातिमा का जी अम्मी का मेरा इंतकाल हो जाए तो मुस्तफा के कांधे पे जो चादर रहती है मुझे उस चादर में कफन दे दिया जाए। अल्लाह अकबर, इतना सुनना है। सैयदा की आंख में आंसू आए, उठी है हुजूर शहर में गए, तोड़ के आई आंख में आंसू। मुस्तफा ने बेटी को सीने से लगाया, फातिमा खैर तो है? अब्बा आज अम्मी ने बड़ी अजीब बात कही है। कहते हुए लब कांप रहे हैं, क्या हुआ बेटी? अम्मी दुनिया से जाने की बात कर रही है। ए बाबा, ये जो चादर है आपके कांधे पे, माँ ने वो चादर मांगी है। अल्लाह अकबर, हुजूर ने इतना सुना, बेटी को गोद में उठाया, वहां है जहाँ खदीजतुल कुबरा लेटी है। आने के बाद कहा, खदीजा बता तो सही, ये चादर किस लिए मांग रही हो? कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये है अगर मैं कब्र में पहुंचूं तो रब मुझसे पूछे क्या लेके आई है? आका, दौलत कैसे दिखाऊंगी? वो तो बड़ा बेनियाज है, हो सकता है मेरी कुर्बानी मुंह पे मार दे। वो तो बड़ा बेनियाज है, हो सकता है मेरी मेहनतें मुंह पे मार दे। या रसूल अल्लाह, तमन्ना ये है आपकी मुज़म्मिल वाली चादर में कफन मिल जाए। अगर कफन मिल गया, फरिश्ते पूछेंगे क्या लेके आई है? मैं भूख तेरी चादर दिखा के कह दूंगी मुस्तफा की चादर लेके आई हो। इतना सुनना था, मेरे नबी ने फरमाया, खदीजा तुमने सिर्फ चादर मांगी है, इतना साथ तुमने मेरा दिया है। अगर मुझसे खाल मांग लेती तो मैं बदन की खाल उतार के दे देता। आका ने चादर की तरफ हाथ बढ़ाया, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। या रसूल अल्लाह, ये चादर ना दीजिए खदीजा को। कहा, किस लिए? कहा, रब ने ऐलान कर दिया है, ए महबूब, खदीजा को इस चादर की जरूरत नहीं है। इसके कब्र में जाने से पहले खुदा ने अपनी रहमतों की चादर इसकी कब्र में भेज डाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कयामत थी, इतनी बड़ी कयामत थी, अल्लाह अकबर, सोच भी नहीं सकते आप। जब हुजूर बैठने लगे ना, हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा, या रसूलल्लाह, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, इतनी देर में हो सकता है कितने लोगों को आप कलमा पढ़ा दें। ये दर्द था आपके सीने में इस्लाम का, यह एहसास था दीन का। आज कदर नहीं रह गई है। आज तो ये सोचते हैं कि इन मुल्लों ने दीन हम तक पहुंचाया। खुदा की कसम, दीन हमने नहीं, दीन मदीने वाले की मेहनतों से पहुंचा। इसकी इज्जत किया करो, इसकी कदर किया करो। ये जो टोपियां नजर आ रही हैं, मेरी मेहनत से नहीं, खुदा की कसम, ये मुस्तफा जान रहमत की कुर्बानियों से दिखाई दे रही है। एक हमजा नहीं, कितने हमजा शहीद हुए हैं, तब दीन हम तक पहुंचा है। कितने पत्थर लगे हैं इस्लाम की जानिशानों के, तब दीन हम तक पहुंचा है। खुदा जागे, अपनी आंखें खोलें और एक ऐलान कर दे कि मोहम्मद से वफात हुए तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोगों कलम तेरे हैं। ओ यार, विधायक, मंत्री, प्रधान बाद में के, मोहम्मद के गुलाम पहले, हुजूर की गुलामी सबसे पहले, सबसे पहले हुजूर की गुलामी। वफा करो नबी से, वफा करो हुजूर से, मोहब्बत करो। कसम खुदा की तारीख नहीं मिलती ऐसे। विसाल हुआ ना, मुअर्रिखीन ने जो वाक़या लिखा है ना, बयान तो करना बड़ी बात है, पढ़ना मुश्किल था। जब हुजूर अपनी खदीजा को दफन करके वापस आए थे तो नबी की फातिमा दौड़ के आई और बाप के कदमों से लिपट के पहला सवाल किया था, अब्बू अम्मी कहाँ रह गई है? अल्लाह, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। वो पैगंबर जो जानवरों के आंसू बर्दाश्त न कर सका, जब बेटी ने रो के इतना कहा था ना, महबूब जमीन पे बैठ गए, बेटी को सीने से लगाया, हाँ सीने से लगाया, गालिबन अपनी चच्ची के हवाले कर दिया और पूरी रात आपके पास रखा। जानते हो कि मजाक नहीं है, ये अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, ये उसकी बेटी है जिसने सबसे पहले बेटी का एहतराम सिखाया। वाह वाह वाह, ये वो बेटी है जिसके लिए मेरे नबी ने कहा था, लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, जिसके कदमों ने बेटियों को इज्जत बख्शी है, ये वो फातिमा। जाने लगे ना एक दिन हुजूर दीन की तबलीग के लिए, तो बेटी ने उंगली पकड़ ली थी, अब्बा कहाँ जा रहे हैं? बेटी दीन के लिए जाना है। अब्बा तेरे बगैर दिल नहीं लगता घर में, जल्दी आना, बेटी दीन से फुर्सत मिलेगी, तबलीग से फौरन आऊंगा। अल्लाह अकबर। तुम भी जाते हो ना परदेश? अक्सर हमारे नौजवान बाहर काम करते हैं, बाहर रहते हैं ना, अक्सर मुंबई, बाहर कहीं दूर दूर लोग रहते हैं, पुणे में, मुंबई में, गुजरात में, सब रिस्क की तलाश में रहते हैं। जो फैमिली से दूर रहते हैं ना, वो दर्द समझते हैं औलाद का। जब कभी घर से निकलो और बेटियां रास्ता रोकती हैं,
تو مشکل ہوتا ہے نکلنا، اللہ مشکل ہوتا ہے نکلنا۔ یقین کریں ہم لوگ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں نا، ہمیں ہر وقت کے سفر پہ اپنا جنازہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں۔ جب بچوں کو روتا ہوا چھوڑتے نا تو پتہ چلتا ہے کتنا مشکل ہے گھر سے نکلنا۔ اور حضور کی بیٹی، سوچو تو صحیح، حضور کی بیٹی کب آئیں گے؟ کہا بیٹی فرصت ملے گی جلدی آئیں گے۔ آپ شام تک کے لیے جاؤ نا، شام ہونے لگے بیٹیاں دروازے پہ آ جایا کرتی ہیں۔ میرے حضور کی بیٹی بھی شام کا وقت ہوا، سورج ڈھلنے لگا، پرندے اپنے آشیانوں کی طرف، مسافر اپنی منزلوں کی طرف تھے، اللہ اکبر، سب اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، لیکن ابھی تک نبوت کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ سوچو تو صحیح، حضور ابھی سفر سے واپس نہیں آئے ہیں، جس چاند کی راہیں سیدہ فاطمہ تک رہی تھی ابھی وہ چاند نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر، شام ہونے لگی، دنیا کا چاند اندھیرے میں جانے لگا۔ تھوڑی دیر گزری ہے کہ نبوت کا چاند نظر آیا۔ جیسی نبوت کا چاند نظر آیا ہے، بیٹی نے توڑ کے باپ کا دامن تھاما، لیکن جانتے ہو سیدہ کی چیخ نکل گئی ہے جب حضور کے چہرے پہ خون کے نشان دیکھے ہیں، جب کپڑے پہ خون کے تھپے دیکھے، بیٹی کی چیخ نکلی، باپ کا دامن تھاما، روتی ہوئی اندر لے کے آئی ہے۔ اللہ اکبر، باپ کو اونچی جگہ پہ بٹھایا، کپڑا بھگو کے لائی دوپٹے کا کونا، اس سے رسول کے زخم صاف کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ کا یہ بات پڑھ لیا کرو جوانوں، کبھی اٹھا کے دیکھو اسلام کی تاریخ، کتنے دردوں سے بھری ہے اسلام کی تاریخ، اٹھا کر کے تو دیکھیے سیدہ فاطمہ نے زخم صاف کیے ہیں۔ جب کبھی زخم آتا، ہاتھ لگتا، حضور آہ کرتے تو بیٹی اس زخم کو چوم لیا کرتی تھی، یہ بیٹی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایک زخم بیٹی چوم رہی ہے۔ جب زخم صاف ہو گئے ہیں، اس کے بعد چٹائی جلائی ہے، راکھ بنائی، باپ کے زخموں نے بیٹی نے راکھ رکھی ہے، جب مرہم رکھ دیا ہے، اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا کے جملے سننا، کہتی ابا جان ایک بات بتائیں گے؟ کہا ہاں۔ کہا بتاؤ تو صحیح، کیا آپ خدا کے سچے رسول ہیں کہ نہیں؟ کہا بیٹی میں خدا کا سچا رسول ہوں۔ ہمارا خدا سچا ہے کہ نہیں؟ ہاں بیٹی ہمارا خدا بھی سچا ہے۔ کیا ہمارا قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ بیٹی قرآن بھی سچا ہے۔ ہمارا دین سچا ہے کہ نہیں؟ ہمارا دین بھی سچا ہے۔ کہا ابا جی بس ایک اجازت اور چاہیے۔ بیٹی کون سی اجازت؟ کہا بس اب ایک نیلو چھت والے لوگ سے پوچھنا چاہتی ہوں سوال۔ کہا کون سا سوال؟ کہا بس اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، اے میرے رب بتا تو صحیح، اگر تو بھی سچا، تیرا رسول بھی سچا، تیرا دین بھی سچا، تیرا قرآن بھی سچا، بتا جب سب سچے ہیں تو جب میرا باپ قرآن پڑھتا ہے تو لوگ پتھر کیوں مارا کرتے ہیں؟ جب یہ دین سکھاتا ہے تو اس کی راہوں میں کانٹے کیوں بچھائے جاتے ہیں؟ اتنا سیدہ نے کہا ہے، میرے نبی نے اپنی بیٹی کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیے، فرمایا نہ بیٹی، رب سے شکایت نہ کر دینا، شکوہ نہ کر دینا، ابا کس لیے؟ میرے باپ کو زخم پہنچے ہیں، درد ہوا کہ بیٹی کو؟ کہا نہ بیٹی، پتھر مارنے والوں نے بھی رب سے سودا کیا ہے، پتھر کھانے والوں نے بھی رب سے سودا کیا ہے۔ کہا ابا جی کون سا سودا؟ کہا بیٹی انہوں نے پتھروں کے بدلے میں دنیا خریدی ہے، میں نے زخموں کے بدلے میں جنت خرید لی ہے۔ آقا سمجھی نہیں، فرمایا فاطمہ قیامت کا دن آئے گا، امت پل سے آپ سے گزرے گی، اس دن میں کہوں گا یا رب اگر طائف کے زخموں کا آج بدلہ دینا ہے تو اس طرح دے دے، میری گناہگار امت کو جنت کا پروانہ عطا فرما۔ نعرے تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید احمد رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ یہ احسان ہے سادات کا، واہ واہ، بے شک احسان ہے سیدوں کا۔ بے شک، میں میرا عقیدہ کیا جانتا واہ واہ واہ، ضروری نہیں ہے کہ فارچونر میں بیٹھ کے کوئی سید آئے تو تب احترام کرے۔ خدا کی قسم اگر ننگے پیر بھی ہے اور سید ہے تو ہمارے سروں کا، واہ واہ واہ، ہاں بہت کسی خانقاہی سید کی صرف کرسی نہیں ہے، کرسی حضور کے ہر بیٹے کے لیے، واہ 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 واہ، حضور کے ہر بیٹے کے لیے، سبحان اللہ، اس لیے کہ ہر لال فاطمہ زہرا کا لال ہے، بے شک، ہر سید کی رگوں میں حضرت زین العابدین کا لال ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہر سید ہمارے سروں کا تاج ہے۔ بے شک، کبھی ایسا نہ کرنا پیر کی عقیدت میں آ کے صرف اپنے پیر کو مانو، باقی سادات پہ ہم جھاڑو پھیر جائیں، نہیں، کبھی ایسا مت کرنا، کبھی ایسا مت کرنا۔ بس اتنا یاد رکھنا، جتنے سید ہیں حضور کے بیٹے ہیں، بیٹے۔ کئی بار کسی نے کہا یار وہ سید ہو کے ایسا کر رہا ہے، وہ سید ہو کے ایسا کر رہا ہے، میں نے صرف ایک بات کہی، میں نے کہا یار کیا کہو گے ان کے بارے میں؟ اگر قیامت میں حضرت فاطمہ نے اتنا کہہ دیا فرشتو یہ میرا بیٹا ہے، کس میں ضرورت ہے پھر جو نام اعمال کھولے؟
ہے ہمت کسی میں؟ واہ یہ ہے ہمت اگر سجدہ میں کھڑے ہو کے کہہ دیا یہ میرا ہے؟ کون فرشتہ عمل کا پرچہ کھولے گا؟ اس لیے کہ فاطمہ وہ ہے کہ جس کا دل ٹوٹے یہ حضور کو بھی گوارا نہیں ہے، اللہ اور جو حضور کو گوارا نہیں ہے وہ میرے خدا کو بھی گوارا نہیں ہے۔ تو کبھی یہاں پر مت جانا، ہاں جب تک سید سنی سید العقیدہ ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ جب تک وہ سید ہے ہمارے سر کا تاج۔ سبحان اللہ۔ اگر عقیدہ ہی بدل جائے، اگر دین ہی ختم ہو جائے اس سے، تو پھر اس سے ہمارا مطلب نہیں۔ بس سب سے پہلی شرط ہے ایمان کی سلامتی، یہ یاد رکھیے گا، خدا کے واسطے انصاف کیا جائے، بڑا احسان ہے دین پر۔ میرے قوم کے نوجوانوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو جتنی تیزی سے فتنہ پڑا تھا نا غیر مسلموں کا مسلم بیٹیوں کے ساتھ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی تیزی سے آپ نے ریکوری کی ہے، بڑی تیزی سے۔ اور کچھ نوجوان اتنے ایکٹیو ہو گئے، جہاں دیکھتے ہیں نا کسی نقاب والی کو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے باپ کو بلاتے ہیں۔ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ اور جو باپ نہ مانے اس کے باپ کا بائیکاٹ کرو، اس کے باپ کا بائیکاٹ کرو۔ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا جی دھوکہ کیا میری بیٹی نے، تیری آنکھیں پھٹ گئی تھی، کہا تھا جب یہ نقاب پہن کے یاروں سے مل رہی تھی، چلی گئی تو کہتا بیٹی دھوکہ دے گئی، تو دھوکہ دے رہا ہے تم کو۔ تو اگر تو نے پہلے سے نظریں تیز رکھی ہوتی تو آج تیرے منہ پہ تیری بیٹی نے کالی کلی پوتا ہوتا۔ اس لیے ہر باپ کی ذمہ داری ہے وہ بیٹی کی حفاظت کرے، ہر بھائی کی ذمہ داری ہے بہن کی حفاظت کرے، لیکن کرے کیسے؟ بھائی کے راز بہنیں جانتی ہیں اور بہنوں کے راز بھائی جانتے ہیں۔ وہ چل رہا ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، ہمارے یہاں پہ تنوارہ ہے کہ تم ہماری نہ کہیو کسی سے ہم تمہاری نہیں کہیں، تم ہماری مدد کریو ہم تمہاری کریں گے۔ ایسے بھائیوں کو تو بغیرتی سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ آپس میں کمپرومائز کر رکھا، تم ہماری نہ کہنا ہم تمہاری نہیں کہیں، آگ لگے ایسے رشتوں کو۔ تجھے خدا نے بہن کی عزت کا محافظ بنایا تھا، دلال نہیں۔ تجھے بیٹی کی آبرو کا رکھوالا بنایا تھا، لٹیرا نہیں۔ حفاظت کر، اگر غلط چاہ رہی ہے کہہ تو کنیز فاطمہ ہے، تیرا قدم نہ پھٹکنا چاہیے۔ کتنی آسان جنت کر دی حضور نے فرمایا جو میری فاطمہ کی محبت میں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھے گا، خدا اس فاطمہ نامی بیٹی کو میری بیٹی کے ساتھ جنت عطا فرمائے۔ میری بیٹی کے ساتھ۔ لیکن غیرت اور حیرت ہوتی ہے جب فاطمہ نامی بیٹی کسی غیر مسلم سے جا کر کے نکاح کرتی ہے۔ اور جانتے ہو ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا ایک بچی کا، اس نے کہا تھا مجھے نفرت ہو گئی ہے مسلمانوں سے۔ بڑا ہوگا پڑھے لکھے لوگوں نے، اس نے کہا نفرت ہے مجھے مسلمانوں سے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ محفلیں خوب کرتے ہیں، یہ کپڑے بھی خوب سفید پہنتے ہیں، لیکن یہ بیٹی اور بچیوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے ہیں۔ اور کرنا جوانوں میری بات ہے، اور کرنا۔ اس کے دماغ میں یہ زہر کیسے بھرا؟ اس نے اپنے باپ کو غلط پایا ہوگا، اپنے بھائی کو غلط پایا ہوگا، اپنے رشتہ داروں کو غلط دیکھا ہوگا، تب وہ غلط ہوئی ہے، تب وہ غلط ہوئی ہے۔ مجھ سے بھی سید شباب میاں صاحب قبلہ ہوٹل میں کہہ رہے تھے کہ میرے باپ کہا کرتے تھے بیٹے اگر غیر مسلم آئے نا تو اس کی مسلمان سے زیادہ عزت کرنا۔ سید شباب میاں صاحب کا اپنا بیان ہی کہتے میرے باپ کہتے تھے بیٹے اگر غیر مسلم آئے تو اس کی عزت زیادہ کرنا۔ ہم پوچھتے تھے کیوں؟ تو کہنے لگے بیٹے انہوں نے ہمارے حضور کو نہیں دیکھا ہے، یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ہمارے اخلاق کو اچھا پائیں گے تو سوچنے پہ مجبور ہوں گے، اگر ان کا کردار ایسا ہے تو پھر مصطفیٰ کا کردار ایسا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہمارے بچے ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا دیکھیں گے، وہ کیا سبق حاصل کریں گے؟ جب ہمارے بچے ہمیں بہنوں کو گالیاں دیتے ہوئے پائیں گے وہ کیا سیکھیں گے؟ جب میری بیٹی مجھے دیکھے گی میں اپنی ماں کو کھڑے ہو کے گالی بکوں گا تو آنے والے دور میں کیا سبق حاصل کرے گی؟
بتائیے ہمارے کردار بگڑ گئے، اخلاق، ہمارے گھروں میں آگ لگ گئی. کتنی بری آگ لگی ہے سوچ بھی نہیں سکتے. بتاؤں برا مت مانیے گا، کہہ دوں بھی آپ کے پاس ذرا کہتے ہیں رسول اللہ. مجھے معلوم ہے میری باتیں بڑی خشک اور کڑوی ہیں، مگر یاد رکھیے گا میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. صاف مسئلہ اپنا، اپنی گھی چپڑی والی کوئی بات نہیں ہے. پائے مرا لنگ نیست ملک کے خدا تنگ نیست، وہ نہیں ہے جو کمیٹی والوں کی تعریف کریں نظرانہ لیں اپنی بات پکی کر جائیں. وہ یار یہاں تو اگلی سانس کا نہیں پتا اگلا جلسہ کس نے دیکھا ہے، اگلا جلسہ کس نے دیکھا، اگلی سانس بھی نہیں پتا کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی پوری. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ توجہ ہے سارے لوگوں کی. ہم اپنے آپ کو دیکھیں بہت غور سے. ایک ہے ہماری سگی بہن، کیسی؟ یہ جو بیٹھے ہوئے اللہ انہیں سلامت رکھے، جتنے نیچے اللہ انہیں سب کو زمیندار بنا دے، اور جتنی کرسیوں پہ بیٹھے اللہ سب کو چیئرمین بنا دے، اور جتنے اوپر تخت پہ بیٹھے اللہ سب کو شہنشاہ بنا دے. کوئی کچھ تو اس لیے نہیں بولا، اللہ سب کو عزت سے قبرستان نصیب فرما دے. سب تو توجہ ہے نا سارے، ہے نا بھائی؟ جو لوگ کھڑے ہیں ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، بس میری دعا اللہ تعالیٰ ان کی ڈاموں میں مزید قوت و طاقت عطا فرما دے. اس لیے کہ یہ بے روزگار بھتے کے لیے نہیں کھڑے ہیں، ہاں یہ بیواؤں والی تھیلی لینے نہیں کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو راشن بٹتا ہے نا مہینے وہ لینے نہیں کھڑے، یہ آج مدینے والے سے جنت لینے کھڑے. سبحان اللہ، حضور سے جنت لینے کھڑے. اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرما لے. اور قبول ہے آج جب حضور کا بیٹا آیا ہوا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اللہ حضرت نے کتنی بات پیاری بات کہی. اللہ حضرت فرماتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا ہوش ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا ہے. وسیلہ تو ہمارا نصیب، وسیلہ ہمارا مقدر ہے. اگر کوئی چھچندر بیٹھا ہے تو اعتراض کچھ نہیں ہے، بات کر لے آگے. بنا وسیلہ تو بیٹھے تجھے روٹی بھی نہیں ملتی ہے، جنت کہاں سے ملے گی؟ ادھر نہیں جانا، میرا میٹر ذرا تھوڑا سا ادھر ہے. کھالو دھڑنے کے لیے تو یہ شیر بیٹھے ہوئے. ہاں بس میری بات بہت غور سے سن لیں. ایک کون سی ہوتی ہے؟ سگی. سارے بولے زور سے، سگی بہن. سگی بہن کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ ہم اسکول جائیں، جوتا سن جائے، وقت نہ ہو، جوتا صاف کرنے کپڑا نہ ملے، اپنے دوپٹے سے جو سر پہ رکھا ہوتا ہے اس سے جوتا صاف کرنا یہ بہن کی ذمہ داری ہوتی ہے. تم آ کے اسکول سے بستہ کہیں پھینکو، جوتا کہیں پھینکو، ڈریس کہیں پھینکو، ایک ایک کپڑے کو سنبھال کے رکھنا اور کل اسکول جانے تک سب کچھ تیار کر کے پھر تیرے آگے پیش کر دینا یہ بہن کی ذمہ داری ہوتی ہے. کیا آپ ابیر سویر گھر میں آئے، دیر سے گھر میں آئے، روٹی ٹھنڈی ہو گئی ہو، وہ کہتی ہے ٹھہر میرے بھائی میں تازہ بنا کے دیتی ہوں. یہ ہوتی ہے بہن کی ذمہ داری. اگر تو پردیس چلا جائے، تجھے آنے میں دیر ہو جائے تو راتوں کو اٹھ کے جو رستہ تکتی ہے وہ ہوتی ہے سگی بہن. اگر عید آ جائے تو پردیس میں ہو